سیدہ اسماء بنت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نام اسماء، والد کا نام سید ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ہجرت کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رفیق سفر اور غار رسول کے دوسرے مقیم تھے۔ والدہ کا نام قتیلہ بنت عبد العزیٰ تھا اور خاوند میدان جہاد کے نامور شہ سوار اور اسلام قبول کرنے میں سبقت کا اعزاز حاصل کرنے والے جلیل القدر صحابی سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ والد کی جانب سے ان کی ہمشیرہ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی۔ ان کے بیٹے کا نام عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ ہجرت کے بعد مہاجرین کے ہاں پیدا ہونے والا یہ سب سے پہلا بچہ تھا۔ ان کے والد نے ان کی والدہ کو زمانہ جہالت میں طلاق دے دی تھی، جبکہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کر لیا تو اپنی رفیقہ حیات ام رومان اور ان کی بدن سے پیدا ہونے والی اولاد کو اسلام کی دعوت دی تو انہوں نے ان کی بیٹی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے برزہ و رغبت اسلام قبول کر لیا، البتہ ان کے بیٹے عبد الرحمن نے اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ اسماء اور ان کے بھائی عبداللہ نے اسلام قبول کرنے کی سعادت حاصل کر لی، بعد میں عبد الرحمن بھی دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ ہجرت کے وقت ام المومنین سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ کم ہی کوئی دن ہوگا جس دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر صبح یا شام کے وقت تشریف نہ لائے ہوں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ منورہ کی طرف روانگی کا حکم دیا گیا تو آپ ہمارے پاس دوپہر کے وقت تشریف لائے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع دی گئی تو انہوں نے کہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کسی اہم معاملے کے پیش نظر ہی ہمارے ہاں تشریف لائے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوئے تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سے فرمایا، جو بھی آپ کے پاس ہے اسے باہر بھیج دیجیے۔ تو انہوں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، یہ میری دو بیٹیاں عائشہ اور اسماء ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا آپ کو یہ معلوم ہو گیا ہے کہ مجھے روانگی کا حکم دے دیا گیا ہے؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، زہے قسمت، مجھے بھی آپ کے ساتھ چلنے کی اجازت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، آپ بھی میرے ساتھ چلیں گے؟ انہوں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میرے پاس دو اونٹنیاں ہیں جنہیں سفر کے لیے تیار کیا ہے، ان میں سے ایک آپ قبول فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ٹھیک ہے، میں نے تجھ سے ایک اونٹنی قیمت کے عوض لے لی۔ سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، اللہ کی قسم، میں نے آج سے پہلے کبھی کسی کو خوشی سے روتے نہیں دیکھا، لیکن آج میں نے دیکھا کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی خوشی کی وجہ سے رو رہے ہیں۔ جب مکہ معظمہ کی گلی کوچوں میں اندھیرا چھا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ وہ آپ کے بستر پر سو جائیں، اور آپ نے اپنے پاس موجود تمام امانتیں ان کے سپرد کر دی تاکہ وہ انہیں ان کے حقداروں کی طرف لوٹا دے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رفاقت میں سور پہاڑ کی طرف روانہ ہوئے اور وہاں ایک غار میں داخل ہوئے۔ عبداللہ بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریش کی کارروائیوں کے بارے میں روزانہ تازہ ترین معلومات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا کرتے تھے، اور سیدنا اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانا اور پانی لے کر غار سور میں آتی، یہاں تک کہ دونوں ہستیاں مدینے کی طرف روانہ ہو گئیں۔ سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روانگی کی داستان کچھ یوں بیان کرتی ہیں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنے کا ارادہ کیا تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کھانا تیار کر دیا۔ ہمیں کھانے کی تھیلی اور پانی کی مشکیزہ کا منہ باندھنے کے لیے کوئی رسی نہ ملی۔ میں نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، اللہ کی قسم، میرے کمر بند کے علاوہ میرے پاس کوئی چیز نہیں ہے جس سے تھیلی اور مشکیزہ کا منہ باندھ سکوں۔ انہوں نے فرمایا، ازار بند پھاڑ کر دو حصے کر لو، ایک کے ساتھ مشکیزے اور دوسرے کے ساتھ کھانے کی تھیلی کا منہ باندھ دو۔ تو میں نے ایسے ہی کیا۔ اس بنا پر میرا نام ذات النطاقین یعنی دو ازار بندوں والی رکھ دیا گیا۔ فرماتی ہے کہ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے حق میں یہ دعا کی، تیرے اس کمر بند کے بدلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ تجھے جنت الفردوس میں دو کمر بند عطا کرے گا۔